سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا نام جو تاریخ کے سینے پر سنہری حروف سے لکھا گیا۔ وہ شخص جس کی تلوار میں ایمان کی چمک تھی اور دل میں امت مسلمہ کا درد۔ جب دنیا کے نقشے پر ظلم و بربریت کا راج تھا، جب صلیبی لشکر بیت المقدس پر قابض ہو چکے تھے، جب مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری اور خوف نے گھر کر لیا تھا، تب اللہ نے اس مرن مجاہد کو اٹھایا جو دنیا کو دکھائے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا مقصد سلطنت بنانا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی عظمت کو زندہ کرنا تھا۔ اس کی فتوحات کا آغاز صرف ایک جنگ سے نہیں ہوا، بلکہ ایک ایمان سے ہوا۔ اس نے نیت کی کہ جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا، تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہی عہد اس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ جب سلطان نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہاں بدامنی، فرقہ واریت اور فتنوں کا دور دورہ تھا، مگر اس مرن مومن نے عدل، حکمت اور جرأت سے مصر کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ یہی سے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا، وہ لشکر جس کی زبان پر صرف اللہ اکبر کا نعرہ تھا اور دلوں میں ایمان کی آگ۔ پہلا بڑا معرکہ جو صلاح الدین کے نام سے منسوب ہے، وہ جنگ ہوتے تھے 4 جولائی 1187 کا دن۔ سورج تپ رہا تھا، زمین آگ الفاگل رہی تھی، مگر مسلمانوں کے دل ایمان کی ٹھنڈک سے بھرے ہوئے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو حکم دیا، آج ہم صرف زمین نہیں، عزت اور ایمان واپس لینے جا رہے ہیں۔ صلیبی لشکر بیت المقدس سے نکل کر میدان میں آیا، غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا۔ ان کے پاس ساز و سامان زیادہ تھا، مگر ایمان نہیں۔ صلاح الدین نے جنگ کی حکمت عملی ایسی رکھی کہ دشمن کو پانی تک رسائی نہ ملے۔ 3 دن کے اندر صلیبی لشکر پیاس سے نڈھال ہو گیا، ان کے گھوڑے زمین پر گرنے لگے۔ تب صلاح الدین نے حملے کا حکم دیا۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، مسلمانوں کی تلواریں بجلی کی طرح چمکیں اور صلیبی لشکر ریت کے طوفان کی طرح بکھر گیا۔ ہزاروں صلیبی قید ہوئے اور ان کا غرور مٹی میں مل گیا۔ اسی جنگ کے بعد صلیبیوں کے لیے وہ صدی کی سب سے بڑی شکست تھی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ 2 مہینوں کے محاصرے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ وہ شہر جہاں 88 سال سے صلیبی حکومت کر رہے تھے، ایک بار پھر تکبیر کی صدا سے گونج الفاٹے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، اگر دنیا میں کوئی سچا فاتح ہے تو وہ صلاح الدین ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کر کے اسلام کے وقار کو بحال کر دیا، مگر اس دل اور امن پھیل گیا۔ ہر جنگ میں اس کا انداز نرالا ہوتا۔ وہ کبھی اپنے سپاہیوں کو دولت فتح کے وعدے سے نہیں ابھارتا تھا، بلکہ کہتا تھا، ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، ہماری جنت مان جنگ میں ہے۔ یہی جذبہ اس کے لشکر کو ناقابل شکست بناتا تھا۔ اس کی جنگی حکمت عملی آج بھی فوجی کتابوں میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ دشمن کو پہلے کمزور کرتا، راستے بند کرتا، پانی کا کنٹرول لیتا، پھر مکمل یقین کے ساتھ حملہ کرتا، مگر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ قیدیوں کے ساتھ نرم رویہ، عام لوگوں کے ساتھ انصاف، یہی وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے اس کو تاریخ کا عظیم ترین فاتح بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح سے نہ صرف ایک شہر آزاد کیا، بلکہ امت کے دلوں میں ایمان کی لو پھر سے روشن کر دی۔ وہ امت جو مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے اس کو امید دی۔ وہ مسلمان جو آپس میں بٹے ہوئے تھے، اس نے انہیں ایک قوم بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی طاقتیں یورپ کے غرور میں مست تھیں، مگر ایک مسلمان سالار نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان کی طاقت توپوں، تلواروں اور قلعوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی کئی بار صلیبیوں نے کوشش کی کہ بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیں، مگر صلاح الدین کے خوف نے ان کے دلوں میں ایسی لرزہ طاری کی کہ وہ کبھی وہ حوصلہ نہ دکھا سکے۔ اس کی ایک مشہور بات آج بھی سننے والوں کے دل دہلا دیتی ہے۔ اس نے کہا تھا، میں کبھی اس وقت تک سکون نہیں لوں گا جب تک بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا نہیں جاتا، اور اللہ نے اس کے ہاتھوں وہ خواب پورا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا ہر سپاہی ایمان کی قوت سے لبریز تھا۔ وہ دن رات تربیت کرتا، عبادت کرتا اور جہاد کے لیے تیار رہتا۔ وہ کہتے تھے،
ہم دنیا کے بادشاہ نہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں۔ یہی روح ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی فتوحات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، اس نے تعلیم، عدل اور اخلاق کے ذریعے بھی معاشرے کو زندہ کیا۔ اس نے قاہرہ اور دمشق میں مدارس قائم کیے، یتیموں کے لیے انتظامات کیے اور علماء کی قدر بڑھائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک مضبوط قوم صرف تلوار سے نہیں، علم سے بنتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں امید جگاتی ہے۔ وہ ایک مرد میدان تھا، ایک سچا مسلمان، ایک انصاف پسند بادشاہ اور ایک نڈر مجاہد۔ اس کی داستان صرف تاریخ نہیں، ایک سبق ہے کہ جب ایمان زندہ ہو تو ایک آدمی پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آج بھی امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کی تلوار رک گئی، مگر اس کا نام اب بھی تکبیر کی گونج میں زندہ ہے۔ جب بھی کوئی مظلوم حق کے لیے اٹھتا ہے تو تاریخ صلاح الدین کو یاد کرتی ہے۔